السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ محترم سامعین، آج کے اس درس میں میں نے تیسرے پارے سے کچھ آیتیں تفسیر کے لیے منتخب کی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام سننے اور دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، تیسرا پارہ دو سورتوں پر مشتمل ہے، کچھ حصہ سورہ بقرہ کا اور ابتدائی حصہ سورہ آل عمران کا۔ اللہ رب العالمین نے تیسرے پارے کے شروع میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام علیہم السلام کے درجات کا یا فضیلتوں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام مختلف ہیں، ان کے درجات مختلف ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے بات چیت کی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے یا بلا لیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو درجات میں ان سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف درجات ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری تعلیم ہے، وہ دوسری تعلیم یہ ہے کہ آیت الکرسی، جس کو ہم اور آپ اگر یہ کہیں کہ پورے قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، وہ آیت، سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، جس کی فضیلت کے بارے میں ابھی کل میں نے ذکر کیا تھا کہ اگر انسان اس کو ہر نماز کے بعد پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے کہ اگر انسان اس کو صبح کے اذکار میں پڑھ لے تو شام تک اللہ رب العالمین اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، ایک نگراں ہو جاتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر شام کے اذکار میں آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ رب العالمین ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی نگہبانی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، وہ تعلیم اصلاً شیطان نے دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو مقرر کیا، سامان کی نگرانی کرو۔ روزانہ شیطان آ کر کے چوری کر لیتا تھا، صحابی نے پکڑ لیا۔ شیطان بہت گریہ وزاری کرنے کے بعد کہا، میں تم کو ایک ایسی چیز بتلاتا ہوں کہ پھر اس کے بعد تمہارے سامان میں سے کوئی چیز چوری نہیں کر سکے گا۔ تو اس نے آیت الکرسی کی تعلیم دی۔ ہم اور آپ اپنے کسی بھی چیز پر گھر سے جب ہم نکلیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مامون و محفوظ رہے تو ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے جب ہم تالا لگائیں تو اس پر دم کر دیا کریں۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت ہے۔ ہم صبح اور شام کے اذکار میں پڑھیں، 24 گھنٹہ ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں رہیں۔ اس کے بعد تیسری تعلیم جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچتے ہیں۔ نمرود کہتا ہے کہ میں بھی رب ہوں، جو کام تمہارا رب کرتا ہے وہی کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی لوگوں کو مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بیوقوف شخص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا معاملہ یہ ہے کہ میرا رب سورج پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں اسے غروب کرتا ہے، تم ایسا کرو کہ سورج کو پچھم سے نکال دو، پورب میں غروب کر دو۔ بیوقوف شخص تھا، اب وہ آئیں بائیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ کیوں؟ یہ کام وہ نہیں کر سکتا تھا۔
یہ کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ان کی ایک جگہ بنا دی ہے، اسی پر وہ چلتے رہتے ہیں۔ ایک تیسری تعلیم، اللہ رب العالمین مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ سورہ بقرہ میں موت کے تقریباً 5 واقعات بیان ہوئے۔ ایک شخص سفر کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی اس کاریگری پر، اس صنعت پر اسے تعجب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین 100 سال کی موت اسے دے دیتا ہے، جانور کی گوشت اور ہڈی بھی سڑ جاتی ہے، اور کھانا ویسے کا ویسے ہی تر و تازہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانا بھی تمہارا بیکار نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو اپنے جانور کی طرف۔ وہ شخص پوچھتا ہے کہ اللہ رب العالمین میں کتنے دنوں تک مردہ رہا؟ جب اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ تم کتنے دنوں تک سوئے ہوئے تھے، تو کہہ رہا ہے 1 دن یا 2 دن، اور 100 سال کی مدت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے دیکھو اس کی ہڈیاں بھی سڑنے کے قریب ہو گئی۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، جب جیسا جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین کر دیتا ہے۔ ایک تیسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دین کے بہت سارے مسئلوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور سوال بھی کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا تھا کہ اللہ رب العالمین تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، یا کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کیا ابراہیم تم کو اس پر اعتبار نہیں ہے؟ کہا اللہ رب العالمین اعتبار ضرور ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں، دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، پہلے تم ان سے مانوس ہو جاؤ، انہیں اپنے پاس رکھو، اس کے بعد انہیں ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد ان 4 کے گوشت کو یا حصوں کو آپس میں ملا دو اور اس پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر اس کے بعد بلاؤ، دیکھو وہ پرندے کیسے آتے ہیں۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تب ابراہیم تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا رب کتنا غالب اور کتنا زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورہ بقرہ نے ہمیں تعلیم دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی راہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال بیان کی کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال کیسی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بالی سے دی ہے کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دانہ خرچ کرتا ہے، اس ایک دانے کی مثال ایسی ہے کہ اس ایک دانے سے 7 بالیاں اگی، اور ان 7 بالیوں میں 100 دانے ہوئے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس 1 روپے کو 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہمیں تعلیم دیتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سود کی مذمت بیان کی ہے کہ سود یہ بہت مہلک بیماری ہے، اس سے بچا جائے۔ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، تمام کے تمام اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سود کی یہ مذمت اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ سب سے نچلا درجہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مہلک وبا سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرض کے احکام بیان کیے۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 283 یا 284، جو آیت دین کے بارے میں، قرض کے بارے میں ہمیں بتلاتی ہے کہ قرض کے احکام کیا ہیں۔ اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ معاشرے میں ہماری آپ کی بڑی اچھی جم رہی ہے، پیسے کا لین دین ہوا، اس کے بعد تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔
شریعت نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یا قرآن نے جو ہمیں تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی قرض آپس میں لین دین کریں تو دو گواہ ہونے چاہیے، دو گواہ ہونے چاہیے، اور اگر دو مرد گواہ نہ مل سکیں تو ایک مرد گواہ اور ایک مرد گواہ کے بدلے میں دو عورتیں گواہ، یا تو دونوں طرف سے ایک ایک مرد ہوں یا ایک طرف سے ایک مرد اور ایک طرف سے دو عورتیں، یہ گواہ ہوں اور ایک تیسرا لکھنے والا ہو کہ ہم کب دے رہے ہیں، کتنا دے رہے ہیں، آپ ہمیں کب تک یہ ادا کریں گے۔ یہ قرض کے یہ احکام ہیں۔ اکثر معاملات جو آج کل خراب ہوتے ہیں وہ لین دین کی بنا پر خراب ہوتے ہیں۔ انسان لے لیا یا قرضہ دینے والے نے دے دیا، اب پھر وہ وکیل بن کر کے بار بار تاریخ پر تاریخ دے رہا ہے، یہی معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بیماری سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ایک آخری تعلیم جو سورہ بقرہ کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جن دو آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک دروازہ کے کھلنے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، آپ کو معلوم ہے یہ کیسی آواز ہے؟ یہ جنت سے کہ آسمان میں دروازے کے کھلنے کی آواز ہے، اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اور وہ فرشتہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں لے کر کے آ رہا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کی یہ فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسے رات میں پڑھ لے اس کے لیے یہ دونوں آیتیں، سورہ بقرہ کی جو آخری دونوں آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر کے اخیر تک، کہا کہ یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فجر کی جو دو رکعتیں ہیں، سنت جو دو رکعتیں ہیں، وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہیں، ایسے سورہ بقرہ کی یہ دو آیتیں ہیں کہ اگر انسان اسے رات میں پڑھ لے تو اس کے لیے یہ دونوں آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن کے حق کو باطل ہونے کی، کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے حق کو کس طرح سے واضح کر دیا ہے اور باطل کو کس طرح سے واضح کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے دونوں ظاہر کر دیا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اب یہ انسان اپنی سمجھ کے اعتبار سے چاہے تو راہ ہدایت کو اپنائے اور چاہے تو انسان ضلالت و گمراہی میں چلا جائے۔ قرآن نے حق اور باطل دونوں راستوں میں تفریق کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کے کچھ اسما بیان کیے گئے۔ جو تیسری تعلیم سورہ آل عمران کی ہے وہ سورہ آل عمران کی تیسری تعلیم یہ ہے کہ انسان مال و دولت سے جو محبت کرتا ہے یہ محبت انسان کی فطری محبت ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ مجھے مال سے نہیں محبت، چونکہ یہ فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ جیسے ہر بالغ شخص کی پہلی ضرورت عورت ہے، اسی طرح سے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے دل کو مزین کر دیا ہے، اس کے دل کے اندر مال کی محبت ہے۔ اس کے بعد چوتھی تعلیم جو ہے کہ اللہ کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ مشروط ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو اللہ سے محبت کے لیے نبی کی اتباع لازم ہے۔ اگر نبی کی ہم اتباع نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین سے محبت کے ہم جھوٹے دعوے دار ہیں۔ ایک چوتھی تعلیم حضرت مریم علیہ السلام اور ان کا قصہ ہے۔ بہت اختصار کے ساتھ حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی
کہ اللہ رب العالمین اب کی بار اگر مجھے بیٹا ہوا، جو بھی ہمارے پیٹ میں ہے، اب کی بار اگر بیٹا ہوا اللہ رب العالمین تو اسے میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے، اس کی صاف صفائی کے لیے میں مقرر کر دوں گی۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ بچی آئی، حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ان کی والدہ نے چونکہ نذر مانی تھی اور انہوں نے حضرت مریم کو بیت المقدس کی صاف صفائی کے لیے یا حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ حضرت مریم کے پاس جب ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام پہنچے تو دیکھا کہ بغیر موسم کے کچھ پھل رکھے ہوئے۔ اس وقت تو کولڈ اسٹوریج کا زمانہ ہے، ہر موسم میں ہر پھل پائے جاتے ہیں، بغیر موسم کے بھی پھل پائے جاتے ہیں، لیکن اس وقت تو ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے، پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا۔ ایک نگراں اور ایک محافظ کے لیے، ایک گھر کے ذمہ دار کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے اور نصیحت ہے۔ جس طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی بھانجی اپنی بھتیجی سے سوال کیا تھا کہ یہ بغیر موسم کے پھل آپ کے پاس کیسے آئے، تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو ہم کو اور آپ کو جو چیزیں ہم نہیں لے کر کے آئے ہیں وہ اگر ہمارے گھر میں موجود ہیں تو ہمیں اس پر سوال کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں، کون لانے والا ہے ان کا، یہ چیزیں کیسے حاصل ہوئی۔ یہ بھی ایک تربیت کا ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور انہی کے ہم شکل جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی غرض سے آئے تھے، انہی میں سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہوں پر وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہی کے مشابہ ایک دوسرے شخص کو بنا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا۔ ایک آخری تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو محبوب دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ لہٰذا ہم کو اور آپ کو، تمام لوگوں کو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں تعلیم دی ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین تعلیم دے رہا ہے یا حکم دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے محبوب دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم کو اور آپ کو مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہم کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔